اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر مل جل کر کے. ہر دور میں انسان کا یہ طریقہ ہر زمانے میں رہا ہے اور ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ جب وہ کسی مشکل سے دوچار ہوتا ہے، کوئی مشکل اس سے پیش آتی ہے، تو اس سے دور کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ راستہ، راہ حل اور سلوشن کے پیچھے دوڑتا ہے. کیا اس کا سلوشن ہے، کیا اس کا راہ حل ہے؟ اگر وہ خود اپنی مشکل کو حل کر سکتا ہے تو وہ کرتا ہے، لیکن اگر خود نہیں کر سکتا ہے، اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ تو ایسے افراد کی طرف جاتا ہے جو اس کی مشکل کو حل کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں یا ہمیں کوئی گھر بنوانا ہوتا ہے، بیمار پڑ گئے تو اب ہم کیا کریں گے؟ یا تو جو سنتے ہوئے آئے ہیں باقی لوگوں سے، بھائی فلاں دوا کھا لینا، وہ دوا ہمیں پتہ ہے، گھر میں رکھی، ہم کھا لیے، لیکن بیماری کچھ اور بڑی ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کے بارے میں. تو کیا کریں گے بھائی؟ ہم جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، یہ جو جانتا ہے بھائی اس بیماری میں کیا دوا دینی چاہیے، کیا دوا کھانی چاہیے. اس دوا کو ہم کھائیں گے تاکہ ہمیں شفا حاصل ہو، ہم صحت مند ہوں. ہمیں گھر بنوانا ہے، ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ یا تو خود ہی اپنے سے کوئی نقشہ بنا لیں گے، یا نہیں کسی انجینئر کے پاس جائیں گے اور اس کے سامنے بتائیں گے دیکھیں اتنا میری یہ کیپیسٹی ہے، یہ ہمارے زمین ہے اور ہمیں اس پہ ایسے سے عنوان سے گھر چاہیے. تو وہ وہاں پر اپنا ہنر دکھا کر کے، کیونکہ اس نے اس میں پڑھائی کی ہے، سیکھا ہے، اسے جانکاری ہمارے اور آپ کے بنسبت بہت زیادہ اس کو ہے، اس کے اعتبار سے وہ کر کے تیار کرتا ہے نقشہ اور پھر بنا کر کے دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کو، تو یہ ضرورتوں کو حل کرنے کے پیچھے وہ جاتا ہے. اگر خود وہ حل کر سکتا ہے تو اسے حل کرتا ہے، نہیں تو پھر ایکسپرٹ کی طرف جاتا ہے. یہ طریقہ اس کا ہے. کہ پہلا طریقہ کیا ہے کہ وہ بیمار انسان، اب شرعی احکام جب انسان کے اوپر لاگو ہو جائیں تو یہ بھی اسی بیمار کی طرح ہے جسے دوا کی ضرورت ہے. تو اب یہ بیمار یا تو سب سے پہلے اپنے کو جا کے ڈاکٹر خود بنا لے، خود ڈاکٹر ہوگا تو اپنا علاج خود کر پائے گا. لیکن ڈاکٹر نہیں ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ ماہرین کے پاس جاتا ہے. ماہرین کے پاس جا کر کے وہاں پر علاج کراتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس سے پھر جو ہے وہاں پر جو نسخے ملتے ہیں اس کے ذریعے سے اس کے تھرو آگے بڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے. لیکن ان دونوں راستوں کے بیچ میں ایک اور راستہ بھی ہے جو جاننا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو شخص بیمار پڑ رہا ہے وہ خود ڈاکٹر ہو تو اپنا علاج کر سکتا ہے، یا چھوٹی موٹی بیماری ہے تو اس بیماری کے لیے جو دوائیں بیان کی گئی ہیں ان تمام دواؤں کے بارے میں جانکاری رکھتا ہو. جیسے آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھتے پڑھتے انہیں اتنی نالج ہو جاتی ہے کہ یہ دوا اس میں کام آتی ہے، یہ دوا اس میں کام آتی ہے، یہ دوا اس میں کام آتی ہے. انہیں ایک خاص بیماری کے لیے جتنی دوائیں ہیں اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. ہر چیز کو نہیں معلوم ہوتی، انہیں کچھ کو معلوم ہوتا ہے. تو اس چیز میں کیا کرتے ہیں؟ وہ ان دواؤں سے استفادہ کرتے ہیں، ان دواؤں کا اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنی مشکل کو حل کرتے ہیں. یہ دوسرا راستہ ہے. تیسرا کیا ہے کہ انہیں اب ان کا علم وہاں پہ محدود ہے، ختم ہو گیا، اب اس سے آگے وہ نہیں کر پائیں گے. تو کیا کریں گے؟ اب جاتے ہیں ماہرین کے پاس، اور جو ایکسپرٹ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اپنی مشکل کو حل کرتے ہیں. دینی مسائل بھی اسی طریقے سے ہے. دینی مسائل کو بھی جاننے کے لیے، دینی مسائل جب انسان پر لاگو ہو جائے تو وہاں پر کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہاں پر عمل ہونا ہے جس طریقے سے میڈیکل سائنس ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہے. جیسے بیمار انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ یا وہ خود ڈاکٹر ہو، یا اسے بہت ساری دواؤں کا علم ہو اس بیماری کے لیے، یا پھر کیا ہے ماہر ڈاکٹر کے پاس وہ جا کر کے اپنا علاج کراتا ہو. لیکن اگر وہ نہ جائے تو کیا ہوگا؟ صرف اسے ایک دوا کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ دوا فلاں سمٹمز میں دی جاتی ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ دوا کس طرح سے نقصان بھی کرتی ہے، تو کب ہمیں نہیں دینا ہے، سائیڈ ایفیکٹ اس کا نہیں پتا کہ کب اسے نہیں دینا ہے. تو اسے ایک چیز پتا تھی، اس پہ عمل کر گیا تو یقیناً وہ جو ہے اور بیمار ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے چل بھی بسے. تو یہ سب موقع فراہم ہو سکتے ہیں. لہذا انسان کو عقل کا استعمال کرنا چاہیے کہ اگر خود ڈاکٹر ہے بھائی تو ٹھیک ہے، یا چھوٹی موٹی بیماری ہو اس کے بارے میں مکمل معلومات ہو تو اپنے علاج خود کریں.
اپنا جو ہے اپنی ڈاکٹری دکھائیں، ورنہ جو لوگ اس کی پڑھائی کر چکے ہیں ان کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے۔ دینی مسائل میں بھی اسی طریقے سے یا تو انسان خود مکمل طور پر دین کا علم حاصل کرے، یا اسے جو حکم شرعی اس کے سامنے درپیش ہوا ہے تو اس حکم جتنے بھی اس حکم کے بارے میں، اس مشکل کے بارے میں جتنے حکم بیان ہوئے ہیں ان تمام حکموں کو جانتا ہو۔ تیسرا راستہ کیا ہے کہ نہیں بھائی، ہم خود تو نہیں نہ پڑھ سکے ہیں کہ پوری شریعت کا علم حاصل کر لیے ہوں، اور ہم اتنے یہ بھی صلاحیت نہیں ہے میرے اندر کہ آ کر کے ایک پرٹیکولر ایک شرعی مسئلے کے بارے میں جتنے حکم جتنے بیان ہوئے ہیں وہ سب آ کر کے سیکھ چکے ہوں۔ تو تیسرا راستہ کیا ہے کہ انسان مجتہد کی طرف رجوع کرے، جو دین اسلام کی شریعت کا علم رکھتا ہو، جو اس کا ماہر ہو، جو اس کا ایکسپرٹ ہو، اس کی طرف رجوع کریں گے۔ تو انسان یا خود مسئلے کو قرآن و سنت سے نکال سکتا ہو، جسے کیا کہتے ہیں اجتہاد۔ اسے کیا کہتے ہیں اجتہاد۔ انسان کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا، یعنی انسان اس کی طرح جیسے ایک بیمار انسان، ایک بیماری اسے لاحق ہو گئی، اسے ایک مسئلہ پیش آ گیا، اب وہ کیا کرے؟ یا خود جا کر کے قرآن اٹھائے، حدیث اٹھائے اور ان سے اس مسئلے کا جواب تلاش کرے، نکالے، یعنی خود میڈیکل سائنس پڑھے اور ایک ڈاکٹر بنے۔ یہ پہلا راستہ۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ احتیاط کرے۔ جس طرح سے ہم ایک بیماری کے بارے میں دیکھا تھا میں نے کہ کچھ دواؤں جو اس بیماری سے متعلق دوائیں تھیں، ان سب دواؤں کو، یعنی الگ الگ کمپنیز کی الگ الگ سالٹ کی دوائیں جو ہیں معلوم ہے کہ فلاں بیماری کے علاج میں کام آتی ہیں، ان تمام دواؤں کے بارے میں علم حاصل کر لیں۔ ایک راستہ یہ ہے، اسے کہتے ہیں احتیاط، یعنی ایک حکم شرعی کے بارے میں جتنے حکم بیان ہوئے ہوں، مثال کے طور پر نماز میں فلاں حالت میں نماز کیسے پڑھنی چاہیے، ٹرین میں نماز کیسے پڑھنی چاہیے، تو یا تو ہم جا کر کے شریعت قرآن و حدیث سے خود اس کا جواب تلاش کر لیں، مجتہد بن جائیں، یا کیا کریں؟ نہیں، جتنے بھی حکم شرعی لوگوں نے بیان کیے ہیں ٹرین میں نماز کیسے پڑھنے کے، ان سب کو جا کے پڑھ لیں کہ بھئی فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا، ان تمام کو جانتے ہیں، پھر ان میں سے ایسا راستہ نکالیں کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی۔ اسے کہتے ہیں احتیاط۔ تیسرا راستہ کیا ہے کہ جو ایکسپرٹ ہیں اس لائن کے، ہم ان کے پاس چلے جائیں، ان کے جو ہمیں نسخہ دیں اس پہ عمل کر لیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تقلید۔ اب میرے خیال سے ایک عام انسان اور باشعور انسان اور سمجھدار انسان کے لیے بہت آسان ہوگا سمجھنا کہ تقلید کوئی غیر عقلی چیز نہیں ہے، انسان پوری زندگی میں یہ کرتا رہتا ہے، کرتا ہی ہے، اور آج کل کے دور میں تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں تقلید ہوتی ہے۔ کہیں بھی لوگ کچھ بھی کام کرنا ہوتا ہے، معلوم بھی ہوتا ہے، تب بھی جا کر کے ایکسپرٹس کی طرف مراجعہ کرتے ہیں اور پھر مسئلے کو سیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے تقلید۔ اجتہاد، جیسا کہ میں نے بیان کیا، تھوڑا بہت آپ سمجھ گئے ہوں گے اجتہاد کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے۔ اجتہاد کا مطلب یہ لغت میں سے کہتے ہیں، ڈکشنری میں آپ جا کے دیکھیں گے تو اجتہاد کہتے ہیں کوشش کرنا، اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ ٹرمینالوجی یعنی فقہی اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو مآخذ ہیں، جو سورسز ہیں شرعی احکام کے جاننے کے، قرآن حدیث، یا ان سے جا کر کے ان سورسز سے مسئلے شرعی کو استخراج کرنا، انہیں نکالنا، یہ کہتے ہیں اسے اجتہاد۔ مجتہد کون ہوتا ہے؟ مجتہد جو ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر حکم شرعی کو نکالنے اور استنباط کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، جس کے اندر اس کا سلیقہ ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے، ملکہ ہوتا ہے، اسے مجتہد کہتے ہیں۔ اجتہاد حاصل کرنے کے لیے، اجتہاد انسان کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، صرف ہم انڈیکس اور فہرست کے طور پہ آپ کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، صرف آپ دیکھ لیں یہ ایک مجتہد کو کن کن علوم میں مہارت ہونی چاہیے۔ عربی علوم میں، عربی زبان، عربی لینگویج میں، یعنی اس کی جو گرامر ہے، اس کی جتنے بھی شعبے ہیں، صرف، نحو، معنی، بیان، یہ تمام چیزیں، لغت، اس کا جو ہے اس میں انسان کو عبور حاصل ہونا چاہیے، جس کا جانکار ہو جتنا اس کی ضرورت ہے۔ منطق یعنی لاجک، یہ انسان اس کا علم رکھتا ہو تاکہ صحیح فکر اور صحیح استدلال کر سکے، صحیح دلیلیں قائم کر سکے، صحیح ترک پیش کر سکے۔ ایسا نہیں کہ ہوا میں تیر چلائے،
صحیح فکر کر سکے. اصول فقہ ایک ایسا علم ہے جو فقہ کے لیے قانون ہے. فقہ جو شریعت ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو قانون ہوتا ہے اس کا علم اس کے پاس ہو. رجال وہ علم ہے کہ جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے کوئی راوی، آپ نے سنا ہوگا راوی نے کہا، تو جو راوی ہے کون ہے انسان بھائی، اس کا نام کیا ہے، کیسا انسان ہے، صحیح آدمی ہے، ماننی چاہیے اس کی بات، نہیں ماننی چاہیے، کتنا بھروسے مند ہے، ان تمام چیزوں کا جاننے کو رجال کہتے ہیں. قرآنی علوم اور تفسیر، یعنی آیات کے بارے میں کیسی آیت ہے، کہاں نازل ہوئی ہے، کن حالات میں نازل ہوئی، اس کی تفسیر کا علم اس سے ہو. اس مسئلے کے بارے میں گزشتہ علماء نے کیا کہا یہ جاننا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات دوسرے فرقوں اور مذہب کے لوگوں کے فتوے اس سلسلے میں کیا ہیں اس کا اسے علم ہو. اور پھر کیا ہے، احکام کے لیے مسلسل حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش. تو کم سے کم اتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ایک مجتہد کو مہارت حاصل ہونی چاہیے اور اس کو ان چیزوں کا علم حاصل ہو، تب جا کر کے وہ مجتہد بن جاتا ہے. احکام اسلامی کہاں سے نکالے جاتے ہیں؟ جیسے میں جواہرات نکالنے ہو تو ہم جاتے ہیں دریا کے اندر اور وہاں سے نکالتے ہیں. تو ہمیں احکام اسلامی کہاں سے نکالیں گے؟ سورسز کیا ہے دین احکام اسلامی اور شریعت کو حاصل کرنے کے سورسز کیا ہیں؟ اس کے 4 سورسز ہیں، نوٹ فرما لیں آپ. سب سے پہلا سورس قرآن ہے کہ جو پیغمبر پر نازل ہوا ہے اور خدا کی وحی کا ایک مجموعہ ہے، وہ ہمیں وہاں سے لینا ہے. دوسرا سورس کیا ہے؟ سنت ہے. سنت یعنی معصومین علیہ السلام کے اقوال، یعنی جو انہوں نے کہا ہے، اور ان کے افعال یعنی جو انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے، وہ ہمارے لیے سنت ہے. تیسری ان کی تقریر، جسے ہم کہیں گے فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم. قول معصوم، فعل معصوم یعنی ان کا عمل، تقریر معصوم یعنی ایسا کوئی کام کہ جو معصوم نے نہیں کیا ہے نہ کہا ہے لیکن ان کے سامنے کیا گیا، معصوم اس پہ خاموش رہے ہوں، یعنی رضایت ان کی رہی ہو، تو اسے کہتے ہیں تقریر معصوم. یعنی اگر غلط ہوتا تو معصوم روکتے ہیں، یہ غلط طریقہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں، تو اسے کہتے ہیں تقریر معصوم. تیسرا سورس کیا ہے؟ عقل. البتہ اس کے اپنے کنڈیشن ہے اور اس کے اپنے کرائٹیریا ہے عقل کے، یہ انشاءاللہ کبھی اور اس کے بعد تفصیلی گفتگو کہیں اور آپ سیکھیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ اجماع، یعنی حکم شرعی کے سلسلے میں فقہا کا اتفاق نظر جو معصوم کی رائے کی حکایت کرتا ہو. ایک وقت ایسا ہے کہ میرے پاس قرآن میں اس کے بارے میں حکم نہیں ہے اور سنت نہیں ہمارے سامنے پیش ہو سکی ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکے ہیں، عقل ہماری ابھی صحیح ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہے. تو کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ ایسا حکم شرعی کے بارے میں فقہا جو ہے اس پہ متفق ہیں، یعنی فقہا نے مل جل کر کے یہی حکم دیا ہے، سب نے عام طور سے یہی حکم دیا ہے. اس میں کچھ لوگ کو ہم پہچانتے بھی ہیں، کچھ لوگ کو ہم نہیں پہچانتے ہیں. تو ایسے اگر ہم سب کو پہچانتے ہیں فلاں 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 نے کہا ہے تو یہ اجماع نہیں ہوا. لیکن اگر ہم بہت سارے ایسے اجماع ایسے ہوں جس میں یہ معلوم نہ ہو کہ سب لوگ پہچانے ہوئے نہ ہوں، تو جب نہیں پہچانے ہوئے ہوں گے تو وہاں پر یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ جو ایک فرد وہاں پر ایسا ہو جسے لوگ نہ پہچانتے ہوں، ممکن ہے وہ امام معصوم رہے ہوں جنہیں لوگ نہ پہچان سکے ہوں. تو ایسا اجماع، ایسا اتفاق، ایسا ایگریمنٹ کہ جس میں یہ معلوم ہو کہ یہ معصوم کے نظریے کی حکایت کر رہا ہو، معصوم کی نظریہ بھی اس میں شامل ہونے کا امکان پا جاتا ہو، اسے کہتے ہیں وہ اجماع جو ہے وہ قابل قبول ہے. بس 4 سورسز ہوئے، قرآن، حدیث، عقل، اجماع. ان سے جو ہے حکم شرعی استنباط کیا جاتا ہے اور حکم شرعی نکالا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے میں نے گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ دینی احکام جب انسان پر لاگو ہوتے ہیں تو اس کے سامنے 3 راستے ہوتے ہیں. یا تو وہ خود مجتہد بنے، تو خود مجتہد بننا اب بتائیے صحیح آسان ہے اتنا؟ ہم نے آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی کہ مجتہد جو کوشش کرتا ہے، استنباط کرتا ہے حکم شرعی کا. استنباط سمجھتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں؟ استنباط جو کنواں جو ہوتا ہے، کنواں دیکھا ہی ہوگا، اب تو معمولاً پٹے ہوئے ہیں لیکن ہوتا ہے. کنویں میں جب پانی ہوتا تھا تو پانی کا ایک سوتا ہوتا تھا، ایک منبع ہوتا تھا، سرچشمہ ہوتا تھا جہاں سے وہ پانی نکلتا تھا. وہاں سے جا کر کے وہاں یعنی
اتنی کھدائی کرے کہ وہاں جا کر کے انسان پہنچے اور پانی نکلے، اسے کہتے ہیں استنباط۔ حکم شرعی کا استنباط بھی یہی ہے، یعنی قرآن حدیث کے مجموعے میں، ذخیرے میں، ذخائر میں اتنا گھسے اور جا کر کے وہاں پر اپنے اس پرٹیکولر حکم کے جواب تک پہنچے، اسے نکال کر کے باہر لائے، یہ ہے اجتہاد۔ اور پھر اس کے لیے کتنے اس کے مقدمات ہیں، کتنے اس کے لیے چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ہم جانیں۔ فلاں 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 علم میں مہارت رکھتا ہو، ان کو جانتا ہو، انہیں پہچانتا ہو، ان کی بہت آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ کام کرتے ہیں افراد، ہمارے اور آپ کے جیسے انسان ہی یہ کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ الگ سے کسی اور دنیا میں اتارے جاتے ہیں یا کوئی اور چیز ان کے ساتھ ہوتی ہے، توفیق الہی ہوتی ہے، اپنی محنت بھی ہوتی ہے ان کی، اور پھر وہ اس مرتبے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ مجتہد ہو جاتے ہیں۔ تو مجتہد جب انسان ہوتا ہے تو کم سے کم مجتہد کی عزت کم سے کم اس لیے کرنی چاہیے کہ اس نے دین کو سیکھنے کے لیے بہت ٹائم اس نے لگایا ہے، اور بہت سارے علوم کو اس نے سیکھا ہے اور اس میں مہارت حاصل کی ہے۔ کس لیے؟ تاکہ محمد وآل محمد علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو سیکھ سکے اور پھر ہمارے اور آپ تک اس کو پہنچا سکے، تاکہ ہم اس پر عمل کر کے سیدھے راستے پہ جا سکیں، صحیح راستے پہ جا سکیں۔ یہ مجتہد کا اصل میں مقصد ہوتا ہے، بہت مددگار ہوتا ہے مجتہد ہمارے اور آپ کے لیے صحیح راستہ چننے میں۔ ورنہ جو ہم نے چھٹے امام کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی پچھلے سیشن میں، کہ جس میں کہا تھا انہوں نے کہ اس شخص کی طرح ہے انسان جو عمل تو کر رہا ہے لیکن ایسے راستے پہ جا رہا ہے جو اسے نہیں معلوم کہ کون سا راستہ ہے، بغیر پہچانے ہوئے۔ تو اگر ہم ایسے عمل کرتے جائیں، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کون سا عمل پہنچائے گا، کون سا عمل نہیں پہنچائے گا، تو ظاہر سی بات ہے ممکن ہے کبھی ہم ڈیسٹینیشن سے ٹکرا بھی جائیں اور کبھی نہ بھی ٹکرائیں، کہیں اور پہنچ جائیں۔ تو یہ مجتہد بہت مدد کرتا ہے ہمیں اپنے صحیح ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے لیے۔ انسان اگر شعور رکھے گا تو یقیناً ان سب باتوں پہ توجہ کرے گا، روا روی میں اور دوسروں کے بہکاوے میں آنے سے پرہیز کرے گا۔ کسی بھی چیز کے لیے آپ کو ڈاؤٹ ہو، کبھی کوئی چیز ہو تو آپ اسے پڑھیں، اس کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے ان تمام چیزوں کو سیکھیں، جانیں، پھر آ کر کے کوئی رائے قائم کریں۔ ایسے نہیں کہ فلاں سے سن لیا اور رائے قائم کر دی، فلاں کے کہنے کے مطابق فلاں کو الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تقلید یہاں پہ نہیں ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ یہ تقلید جو ہوگی کہاں پہ ہوگی؟ ابھی اس کے بارے میں آگے بتائیں گے۔ تقلید یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ انسان کو خود سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اور پھر نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ اعتقاد کا مرحلہ انسان کا ایسا ہے کہ جہاں پہ عقل اور خرد کو استعمال کرنا ہے، پھر اس کے بعد جب یقین آ جائے پھر آگے بڑھنا ہے۔ جب آپ عقل و شعور کا استعمال کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں تب اس پر کوئی رائے قائم کریے اور پھر اس کے بارے میں اپنا جو ہے ایکسپریشن دیجئے، اس کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کریے اور ریئیکشن دیجئے جو ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے، تو ہم نے بتایا آپ کو کہ مجتہد، اجتہاد، پہلا راستہ اجتہاد ہے، یہ جو ہر عام انسان کے لیے اتنا میسر اور آسان راستہ نہیں ہے، اس کے لیے بہت سارے لوگ اپنی زندگی صرف کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ احتیاط۔ احتیاط کیا ہے؟ احتیاط میں نے بتایا کہ جیسے مجھے معلوم ہو کہ بھائی بخار میں فلاں فلاں دوائیں کام آتی ہیں، تو مجھے معلوم ہے کہ کون کون سی دوائیں کام آتی ہیں، مطلب 5 طریقے کی دوا بخار میں کام آتی ہے، مجھے 5 کے بارے میں معلوم ہو، پھر اس میں سے ہم اس دوا کو چنیں جو سب سے زیادہ میوچوئلٹی جس میں پائی جاتی ہے سارے سالٹ کے درمیان سب سے، اور ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جس میں کمی ہو، اس دوا کو چنیں، تو یہ کہتے ہیں اسے احتیاط۔ احتیاط یعنی اس طریقے سے عمل کرنا جس سے انسان کو اپنی ذمہ داری کے پورا کر لینے کا احساس ہو کہ بھئی میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، الحمدللہ، ہمیں جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کر لیا ہے۔ جب ہم نے اسے کر لیا ہے تو پھر جو ہے یقین حاصل ہو جائے، تو یہ اس کو کہتے ہیں احتیاط۔ احتیاط میں ہمیں یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ احتیاط ایسے نہیں کہ یوں ہی احتیاط ہو جائے گی، احتیاط بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بھی پڑھے لکھوں ہی کا کام ہے، جاہل اور ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے
کہ یوں ہی حکم شرعی میں احتیاط کرنے لگے گا، بلکہ وہ اس میں بھی پڑھا لکھا ہوگا تبھی احتیاط کر پائے گا۔ بہت سارے لوگ جو مجتہد نہیں ہو پاتے ہیں یا اس کے درجے تک ابھی نہیں پہنچ پاتے ہیں، وہ جا کر کے اپنے کو احتیاط کی منزل میں پہنچاتے ہیں۔ عام انسان احتیاط کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک فروزنگ مسائل تو جلدی پڑھتا نہیں ہے، وہ اتنے سارے مراجع اور فقہا کے فتووں کو کہاں جا کر کے پڑھے گا اور معلوم کرے گا۔ تو احتیاط بھی اس کے لیے بھی کچھ نقطے ہیں۔ احتیاط پر عمل کرنا مجتہد اور غیر مجتہد دونوں کے لیے جائز ہے، یعنی جو انسان مجتہد وہ بھی احتیاط پہ عمل کر سکتا ہے، اور غیر مجتہد وہ بھی اس پر عمل کر سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ شخص احتیاط کے موقعوں اور جگہوں کو جانتا ہو، کہاں پہ احتیاط کیسے کرنی ہے۔ دوسری چیز، احتیاط پر عمل کرنے کا تقاضا ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کر لے جائیں تبھی ہم جو ہے احتیاط ہو گئی، یا یہ کام ہم بلکہ کبھی کبھی یا یہ کام ہم چھوڑ دیں تبھی احتیاط ہو جائے گی، بلکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کام کرنا ہے وہاں پہ کرنا تو ہے ہی، لیکن کبھی کبھی ممکن ہے کہ 2 بار کرنا پڑے، وہ کام 2 طریقے سے کرنا پڑے، تب جا کر کے ہمیں یقین حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا، مثال ہے اس میں، یعنی ایسی کوئی بات نہیں، مثال کہہ دیا کہ آپ اتنے کلومیٹر جاؤ گے تو آپ کو نماز آدھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نماز آدھی پڑھنی ہے، فلاں ٹائم پہ نکلو گے، اور اس کے یعنی نماز کے وقت کے پہلے آپ اگر نکلے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے ہیں، نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے اور ایک خاص مقدار کی دوری طے کر چکے ہیں، تو آپ کو نماز قصر پڑھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا اپنے شہر میں، اس کے بعد نکلے ہیں، اب یہاں پر کیا ہو، وہاں پہ ٹائم سے اور وہاں پہ قضا ہونے کے بعد پہنچ رہے ہیں، تو کیا کریں آپ؟ کون سی نماز ادا کریں گے؟ قضا قصر 2 رکعت ادا کریں گے یا پوری ادا کریں گے؟ اگر مجتہد وہاں پر 2 مجتہد کا الگ الگ فتویٰ ہو، کوئی کہے کہ نہیں کیونکہ پہلے واجب ہو چکی تھی، اس لیے جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو وہی والی 4 رکعت ادا کرنی جو اپنے گھر پہ واجب تھی، کوئی کہے گا نہیں کیونکہ آپ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور سفر میں ہیں، لہذا آپ کے اوپر 2 رکعت والی واجب ہوگی۔ اب یہاں پہ جو شخص احتیاط کر رہا وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس یہ بھی مسئلہ ہے، اس کے پاس یہ بھی مسئلہ ہے، تو یہاں پہ وہ کیا کرے گا؟ مثال ہے یہ، مثال اس جیسی مثال پہ کیا وہ کرے گا؟ اسے آدھی یعنی قصر بھی پڑھنی پڑے گی اور پوری بھی پڑھنی پڑے گی، تاکہ اس سے یہ یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی۔ خالی پوری پڑھ کے بیٹھ جائے تو کیا یقین ہو جائے گا؟ نہیں، ہو سکتا ہے دوسری والی بات صحیح ہو۔ آدھی پڑھ کے قصر پڑھ کے بیٹھ گیا تو کیا اسے یقین ہو جائے گا صحیح کام کر لیا؟ نہیں، ہو سکتا ہے پوری والی بات صحیح ہو، تو کیا کرنا پڑے گا؟ 2 بار کرنا پڑے گا۔ تو احتیاط میں کبھی ہو سکتا ہے ایک عمل کو 1 بار، کبھی 1 سے زیادہ بار کرنا پڑے۔ اسی طریقے سے جہاں پہ روکا گیا ہے کسی کام کو کرنے سے، وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو روکنے میں اگر مکلف جانتا ہو کہ ایک عمل حرام نہیں ہے، مثال کے طور پر جانتا ہے جس کے اوپر تکلیف شرعی ہے، جو شرعی حکم جس کے اوپر لاگو ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ عمل حرام نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن واجب ہے یا مستحب یا مکروہ، یہ عمل واجب ہے یا مستحب ہے یا مکروہ، یہ اسے ابھی نہیں پتا، اور مباح ہونے کا علم نہ ہو، یہ جانتا ہے کہ یہ میرے اوپر حرام نہیں ہے، لیکن آیا یہ کام میرے لیے واجب ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا حرام یا مباح ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اب یہ شخص جو احتیاط کر رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس عمل کو رجاء کے طور پر یعنی قربت کی امید کے طور پر کیا کرے گا؟ انجام دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے ایک جو ہے گوشہ پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس عمل کے پیچھے خدا کی مرضی ہو کہ اسے کیا جائے، لہذا اسے وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی کبھی وہ جانتا ہے کہ یہ عمل واجب نہیں ہے، لیکن اب واجب نہیں تو کیا حرام ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے؟ واجب نہیں تو ہو سکتا ہے حرام ہو، واجب نہیں تو ہو سکتا ہے مکروہ ہو، واجب نہیں ہو سکتا ہے مستحب ہو، واجب نہیں ہو سکتا ہے مباح ہو۔ تو یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہاں پر اس عمل کو ترک کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر خدا کی مرضی اس کو چھوڑنے کی ہو، تو احتیاط یہاں پہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس عمل کو چھوڑا جائے، تاکہ یہ یقین حاصل ہو سکے کہ ہم نے مرضی پروردگار کا پورا خیال رکھا ہے۔ تو احتیاط میں کبھی ایک کام کو 1 سے زیادہ بار انجام دینا پڑتا ہے، کبھی کسی کام کو کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی کام کو چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کر کے احتیاط پہ صحیح طریقے سے عمل انسان کر سکتا ہے۔ اب ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے پھر
آج کی گفتگو کو یہاں پہ ہم روکیں گے. بہت اہم نقطہ یہ ہے، جب بھی آپ کسی مسئلے کو دیکھیں گے یا توضیح مسائل کی طرف رجوع کریں گے تو یہ ٹرمینالوجی اور اصطلاح بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی. احتیاط واجب، احتیاط مستحب بہت زیادہ آپ کو دکھے گی توضیح مسائل میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس میں آگے پھنسے رہتے ہیں کیونکہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. اب مجتہد نے کہہ دیا، اب اس میں کیا اس کا مطلب ہوا؟ تو آج سیکھ لیں. اور اسے ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ پین اور کاپی ساتھ میں رکھیے، لکھیے اسے. احتیاط دو طرح کی ہوتی ہے، یا احتیاط واجب کی ہوتی ہے یا احتیاط مستحب. احتیاط واجب کیا ہوتی ہے؟ امیجن کریں، تصور کریں کہ کبھی کسی حکم کا جواب جو ہوتا ہے وہاں پر 2 پارٹ ہوں گے، کبھی 1 پارٹ ہوگا. احتیاط کی صورت میں جہاں پہ احتیاط لفظ استعمال کرے گا مجتہد، وہاں پر جب ہم جائیں گے اس حکم کو دیکھیں گے تو وہاں پر یا اس کے 2 پارٹ ہوں گے، یعنی ہم ایسا وہاں محسوس کریں گے کہ ہم 2 پارٹ میں اس حکم کو بانٹ سکتے ہیں یا نہیں بانٹ پائیں گے. اگر صرف 1 پارٹ ہوگا، یعنی احتیاط کا تقاضا ہے کہ یہ کرو، 2 پارٹ میں ہم نہیں بانٹ سکتے، یعنی وہ احتیاط واجب ہے. احتیاط واجب میں صرف 1 پارٹ ہوتا ہے. احتیاط واجب ہے کہ آپ یہ کام کرو. اس میں مجتہد کا اپنا نظریہ پہلا، یعنی 2 نظریے نہیں ہوتے ہیں. یہ ایک نظریہ بھی دے، اپنا فتویٰ بھی دے، پھر احتیاط لگائے. مجتہد کبھی اپنا نظریہ پیش کرتا ہے اور پھر کہتا ہے احتیاط یہ ہے کہ ایسا کیا جائے. ایک وقت ہوتا ہے اپنا نظریہ نہیں پیش کرتا ہے، صرف کہتا ہے احتیاط یہ ہے کہ ایسا کیا جائے. تو جہاں پہ اپنا نظریہ نہیں پیش کرتا ہے، صرف احتیاط کو بیان کرے، اسے کہتے ہیں احتیاط واجب. احتیاط واجب میں انسان کو مجتہد اختیار دے دیتا ہے، یا تو یہ جو میں نے احتیاط کہا ہے اس پر عمل کرو، یعنی جو یہ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، یا کسی دوسرے مجتہد میرے برابر والے یا میرے بعد والے کی طرف جا کے رجوع کرو اور پھر اس کے فتوے پر عمل کرو. یہ ہمیں وہاں مجتہد ہمیں اختیار دیتا ہے. لیکن جہاں پر مجتہد 2 پارٹ میں بات کو بیان کرتا ہے، اپنا نظریہ پہلے بتاتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے، احتیاط بھی لگا دیتا ہے. ایسا کرو، پھر احتیاط یہ ہے کہ ایسا کرو. یہاں پر اس احتیاط کو کیا کہتے ہیں؟ اس احتیاط کو احتیاط مستحب کہتے ہیں. اس میں ہمارے لیے 2 راستے ہیں اور یہی 2 راستے ہیں. وہ کیا ہے؟ یا تو ہم یہ مجتہد کے پہلے پارٹ پہ عمل کریں، یعنی جو اس کا نظریہ اس پر عمل کریں، یا جو احتیاط اس نے کہی اس پر عمل کریں. تیسرا راستہ نہیں کہ ہم آزاد ہو گئے جائیں پھر کسی مجتہد کے پاس پہنچ جائیں. نہیں، صرف یہی 2 راستے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا، تو جو احتیاط واجب ہوں گے وہاں پر ایک ہی پارٹ ہوگا، مسئلہ میں صرف احتیاط بیان کی جائے گی اور کوئی اور مسئلہ نہیں بیان. مثال کے طور پر ایک مثال دے دوں کہ اگر کوئی انسان یہ عہد کرے، یہ منت مانے، نظر کرے کہ میں فلاں کام میرا ہو جائے گا تو میں ایک خاص فقیر کو صدقہ دوں گا، لیکن خدا کو منظور تھا، اس کا کام ہو گیا اور وہ فقیر مر گیا. اب یہ صدقہ کس کو دے گا؟ اس نے کہا تھا کہ میں فلاں کو صدقہ دوں گا، نظر کی تھی. اب یہ کس کو دے؟ کیا اس کے ورثہ کو دیں گے؟ کس کو دیں گے؟ فقیر کو صدقہ دیا ہے، فقیر کو تو کسی دوسرے فقیر کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس نے ایک خاص فقیر کے لیے نیت کی تھی. تو کیا کریں گے؟ تو یہاں پر مجتہد فتویٰ دیتا ہے کہ احتیاط کی بنا پر اس کے وارثین کو جا کر کے صدقہ دیا جائے گا. صرف ایک پارٹ بیان کیا، احتیاط کی بنا پر اس کے وارثین کو جا کر کے صدقہ دیں. یہ جو احتیاط واجب ہے. اب اس میں ہم کیا کریں گے؟ یہ جو ہمارے مجتہد نے کہا کہ اس کے وارثین کو جا کر کے صدقہ دو، ہم یا تو یہ کریں اس کے وارثین کو دیں، یا جائیں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے کو دیکھیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ دوسرے 2 راستے. احتیاط مستحب کیا ہے؟ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہم غسل کے بارے میں جب گفتگو کریں گے تو وہاں پر ہمیں معلوم ہے غسل 2 طریقے کا ہوگا، ایک ارتماسی، ایک ترتیبی. تو غسل ارتماسی جو ہوتا ہے مختصر طور پر یہ بتایا جائے کہ پانی میں ڈبکی لگا کر کے یہ غسل ہوتا ہے. اب ڈبکی لگانے کے بعد کیسے غسل ہوگا؟ ایک بار جب نیت کر کے ہم پوری طرح سے پانی میں کود جائیں، ڈوب جائیں تو یہ غسل ہوگا، یا دھیرے دھیرے نیت کرتے ہوئے اندر جائیں تب بھی یہ غسل ہو جائے گا. تو یہ غسل ارتماسی کے بارے میں، اگر کہ غسل ارتماسی کی نیت سے اگر دھیرے دھیرے ہم پانی میں اپنے بدن کو پورے طور پر ڈالیں، ڈبوئیں، تو اس کا غسل صحیح ہے. مجتہد کیا کہتا ہے؟ غسل ارتماسی میں اگر ہم دھیرے دھیرے اپنے بدن کو پانی میں کے اندر پہنچائیں تو غسل صحیح ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ ایک دفعہ اچانک
اور فوراً ایک بار میں اپنے بدن کو پانی کے اندر لے جائیں. اب یہاں پر دو بات. پہلے اس نے کیا کہی مجتہد نے؟ ایک بات یہ کہی کہ اگر دھیرے دھیرے بھی لے جائے تو غسل صحیح ہے. دوسری بات احتیاط لگا کے کیا کہی کہ اگر ایک بار میں لے جائے تو یہ بہتر ہے، ایک بار میں بدن کو پانی کے اندر پہنچا جائے. تو دو باتیں یہاں پر ہیں. تو ان دونوں بات جہاں پر احتیاط بھی ہو پلس نظریہ بھی ہو، یہ احتیاط مستحب ہے. اب میرے پاس یہی دو راستے ہیں، یا ہم دھیرے دھیرے پانی میں اپنے بدن کو لے جائیں یا ہم ایک بار میں لے جائیں. کسی تیسرے راستے یعنی ہم کسی دوسرے مجتہد کی طرف جا کر کے رجوع کریں، اس کا اختیار ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے. تو آج کی بحث ہم گفتگو کو یہیں روکتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.